السلام علیکم. کیا حال وعلیکم چال ہے؟ السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. تسی سناؤ, اللہ آپ تعالیٰ سنائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ بہت کلیئر ہے جی. صحیح ہو گیا. کیوں آج آواز آ کل رہی ہے نا میری؟ آواز آ رہی ہے. کلپ کیوں نہیں بنا رہے آج کل آپ بٹی صاحب؟ آج کل تھوڑی مصروفیت ہے, یہ الیکشنز کمپیئر سے, اچھا اور ہاں جی, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی مصروفیات ہیں اس وجہ سے. اور اسی ٹاپک پہ پیچھے کچھ دن ہوا میں بتا, وہ اپنے جو قبلہ اظہر عباس حیدری صاحب ہیں جن کو آپ نے چیلنج کیا ہوا, ان سے انڈائریکٹلی میں نے کسی بندے سے ہی نا اپروچ کیا, بات کی تھی, اور وہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ ابھی یہ وہ کوئی ڈیبیٹ کرنے کا یا مناظرہ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, مجھے پتا چلا ہے. اور وجہ وہ اپنی طرف سے تو یہ بتا رہے ہیں, اور کافی حد تک وہ ویسے لاجیکل بھی لگتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مناظرے کے جو اصول ہیں, جو بھی قوانین ہیں, وہ اس طرح پورے نہیں ہو سکتے, کیونکہ فیس ٹو فیس تو ہم کبھی بیٹھے نہیں ہیں. یعنی اللہ یاری صاحب وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پاکستان میں ہوں, تو مناظرہ تو ہمارے درمیان ہو نہیں سکتا. تو یہ اگر مناظرے کے اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات ان کی کافی لاجیکل بھی لگتی ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ مناظرہ میں شرط تو نہیں ہے کہ دونوں ایک مجلس میں ہوں. ابھی ہم لوگ فون پہ نکاح بھی پڑھتے ہیں نا بھائی, فون پہ نکاح بھی پڑھتے ہیں, وہ اور کچھ ماہ ویڈیو پہلے کال پہ لوگ نکاح بھی پڑھتے ہیں. ابھی دیکھیں, ابھی لوگ انٹرویو کرتے ہیں, ایک آدمی نیو یارک میں ہوتا ہے, دوسرا لاہور میں بیٹھا ہے, اس کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. مناظرہ ہوتا ہے طرفین دلیل دے دیں, بلکہ وہ سامنے والا جو آمنے سامنے ہوتا ہے نا, اس میں زیادہ تکالیف زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں مزاحمتیں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ساتھ والے لوگ بیچ میں پڑ جاتے ہیں, اور اس میں اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں. یعنی جو لوگ پاکستان میں کرتے ہیں اس کو ارینج کرنا, آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ دو گروہ آپ, پھر اس کو اچھی طرح سے ریکارڈ کرنا بھی آسان نہیں ہے, دونوں کی باتیں سب نظر آ جائیں اور کتابیں دونوں دکھائیں, سو سب کو نظر آ جائیں وہ. لیکن اس طرح جو ہے کہ دو آدمی فارغ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ اس کا پہلی بات, اس کو ارینج کرنا بہت زیادہ آسان ہے. میں ابھی تو میرا تو ارادہ ہی نہیں پاکستان آنے کا, یہ تو یہ نہیں کہہ رہا میں پاکستان آنا مشکل ہے, میرا ارادہ ہی نہیں ہے. مجھے میں پتہ ہے پاکستان بھی آ جاؤں نا, یہ لوگ دوسرے بہانے کریں گے, تو وہ تو ارادہ ہی ہمارا نہیں, وہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. لیکن جو لوگ پاکستان میں فرض کریں, ان کے لیے بھی اگر وہ آن لائن گفتگو کریں, یہ زیادہ آسان ہے اس کے بجائے کہ وہ کسی ہال میں, کسی امام بارگاہ مسجد میں جمع ہو جائیں, وہاں سیکیورٹی کا انتظام کریں, پھر فریقین کے لوگ آتے ہیں وہاں پر, وہ بھی خاموش رہیں, اور یہ سب زیادہ مشکل ہے. اس طرح آن لائن گفتگو یہ زیادہ آسان ہے. تو یہ دیکھیں, مناظرے پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ تو پرانے زمانے میں لکھی گئی تھی. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھا, اس زمانے میں ویڈیو کال وغیرہ تو نہیں تھے. اب لیکن مناظرے کی ماہیت میں یہ بات شرط نہیں ہے کہ دونوں فریق آپس میں آمنے سامنے ہوں. ہم ابھی بھی, میں اور آپ بھی آمنے سامنے ہیں مجازی طور پر, فگریٹیولی, آن لائن ورچولی ہم آمنے سامنے ہیں. تو یہ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں ہم, وہ بہرحال مجھے پتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں. ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اور پھر وہ شرائط بھی رکھ سکتے ہیں نا. وہ اپنی میں نے ان کو کہہ دیا جو بھی شرط ہے ان کا, وہ اپنی جانب سے ماڈریٹر لا سکتے ہیں. وہ اپنی جانب سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ آپ کا 10 منٹ میرا. وہ میں نے کہہ دیا ان کو کہ جو بھی شرط آپ رکھتے ہیں وہ ہمیں منظور ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مثلاً 3 گھنٹے کا ہوگا, پھر جو بھی شرط رکھتے ہیں بھائی ہم نے کہہ دیا کہ منظور ہے میں. تو بہرحال اس کے باوجود اگر کوئی, یعنی اگر اس کے پاس دلیل ہے کہ یہ نکاح حرام ہے, وہ دلیل یہ اس طرح آن لائن بات کرنا یہ زیادہ آسان ہے, اور اس دلیل کو پیش کرنا بہت ممکن ہے. کچھ ماہ پہلے جب یہ سلسلہ نیا شروع ہوا تھا تو انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. وہ کافی زیادہ اس میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے, تو لیکن ابھی فی الوقت وہ میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کل میں بزی ہوتا ہوں وہ الیکشن نا. تو اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو وہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا. اس میں جو چیزیں مطلب اس وقت جو ذہن میں آ رہی ہیں
سب سے پہلے تو انہوں نے اس چیز کو اٹھایا تھا کہ آپ اس گفتگو کو یا ڈیبیٹ کو مناظرے کا آپ نام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو چلو یہ ایک مطلب ایک عام سی چلو ایک ڈیبیٹ ہو جائے تو اس سے لوگوں کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. ان کے بارے میں نا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اظہر حیدری صاحب. وہ یہاں پر پنجابی جہاں پر بھی پنجابی بولی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے وہاں پر کافی زیادہ لوگ ان کو اپنا آپ کہہ لیں کہ مینٹور مانتے ہیں اور کافی زیادہ کچھ ان سے سیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ کہ ان کو وہ ایک مجلس کے لیے میں نے سب سے پہلے جس بندے کے تھرو اپروچ کیا تھا تو اسی کے تھرو میں نے یہ بات بھی ان سے پوچھوائی تھی کہ اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا کوئی رد عمل نہیں آ رہا نا. تو ایک تو ان کو یہ بھی ہے کہ وہ کوئی لالچ وغیرہ ان کو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جس طرح پاکستان میں ذاکرین ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک مجلس کے وہ جو کیا ان کے چارجز ہیں یا وہ فیس کیا چارج کرتے ہیں آپ کو بھی شاید پتا ہوگا. تو اس طرح کا ان کا سین نہیں ہے یہ اظہر حیدری صاحب کا. الحمدللہ. تو ان سے یہ ایک مطلب ریکویسٹ ہی ہے, ایک درخواست ہی ہے کہ چلے اس مسئلے پر اگر وہ آ کے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر وہ اظہر حیدری صاحب آپ آ کے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, کیونکہ پاکستان میں یا خاص کر کے پنجاب میں ان کے جو پائے کا مناظر ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اظہر حیدری صاحب کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے. ہاں, جب اگر آپ کی اور ان کی بات ہوگی تو وہ تو اس وقت پھر لوگ خود دیکھ لیں گے کہ کس کے جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہے. ویسے ان کو چاہیے یہی. اور انہوں نے جو ایک کوئی میرا خیال ہے کوئی 30-40 منٹ کی وہ جو انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی, اول تو اگر وہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر رہا اظہر حیدری صاحب کو پیغام ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ویڈیو ہی نہ ریکارڈ کرواتے, بس اپنا چھوٹا سا موقف دے دیتے کہ جی میں اللہ یاری صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا یا مناظرہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس طرح مناظرہ کرنا جو میرے اصول ہیں جو میری شرائط ہے وہ ان کے خلاف ہے. بس اتنی سی بات کر کے وہ خاموش ہو جاتے یا سائڈ پہ. تو انہوں نے کافی زیادہ لمبی چوڑی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اور دلائل بھی انہوں نے اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی تھی. تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ آ کے اللہ یاری صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہی کر لیں یا جو پوائنٹس وہ خود ہی اکیلے اپنے سامنے رکھ دیتے, جس طرح بھی اس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اگر وہ اس طرح آگے بات کر لیتے تو شاید ہمارے لیے بہتر ہوتا اور عام شیعوں کے لیے, تمام عام شیعوں کے لیے بہتر ہوتا تاکہ وہ اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے نا جی. اور باقی ان کے علاوہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, چند کچھ نقوی سادات ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے ان کا اللہ یاری صاحب اور اظہر حیدری صاحب سے بھی مطلب اگر وہ سنتے ہیں یا کہیں پر دیکھتے ہیں, وہ یہ جو آج کل لوگ آ رہے ہیں جو مناظرے کر رہے ہیں اس چیز پر, ان کا آپس میں مقابلہ چل رہا ہے. صرف ممبر کی لڑائی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ممبر پر آ جائیں, ٹھیک ہے جی, اور ہم آگے آ کے مجالس پڑھنا شروع کر دیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل. تو ہاں جی, تو بہتر یہی ہے کہ اظہر حیدری صاحب خود ہی جس طرح آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو اس طرح بات آ کے کر دے تاکہ ہم لوگوں کو کلیئر ہو کہ بھائی کس طرف جانا ہے یا کس طرف نہیں جانا. ایک یہ بات. اور دوسری وہ لوگ اس چیز کو بیس بناتے ہیں جس طرح آپ نے بھی وہ ایک ویڈیو میں میرا خیال ہے آپ نے اعتراف کیا, یہ جو تھا کہ معصومین علیہ السلام سے جو حدیث ہے کہ خمس اور صدقہ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے, یہ آپ نے بھی اس چیز کا مانا. تو اگر اس چیز کو کوئی بیس بنا کر یا دلیل بنا کر اگر یہ کوئی عقیدہ رکھ بھی لے کہ سید زادی کا غیر سید کے ساتھ اگر نکاح ہو جاتا ہے تو اس سے خمس اور صدقہ اکٹھا ہو جائے گا, اور اگر کوئی یہ بندہ اس چیز سے یہ مان لے کہ اس سے یہ نکاح حرام ثابت ہوتا ہے تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ خمس اور صدقہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ذبح کی شادی کر دی, اپنی چچا کی لڑکی کی شادی کر دی مقداد کے ساتھ, ذبح پہ خمس, ذبح کے لیے خمس جائز, صدقہ حرام. مقداد کے لیے خمس جائز نہیں ہے, صدقہ جائز ہے. تو ان کی پیغمبر نے خود شادی کر دی, اور بنی ہاشم نے اعتراض بھی کیا اور پیغمبر نے ان کا جواب دے دیا کہ میں اسی لیے اس کا شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ شادی کے معیار نیچے آ جائیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر نے اسی لیے شادی کرا دیا تاکہ لوگ پیغمبر کی اتباع کریں. تو ایسی کوئی دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی پہ صدقہ حرام ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتا, بلکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام پہ صدقہ حرام ہے. انہوں نے کئی جگہ شادی کی ہے جن کے لیے صدقہ جائز ہے.
पैगंबर पे सदका हराम है, उन्होंने आयशा से शादी किया, आयशा के लिए सदका जायज है। तो ये तो कोई हदीस है नहीं, नहीं। वो तो यहाँ पर ये बात आ गई ना कि ये तो फेले मासूम है, ठीक है जी। तो अगर मतलब एक सैयद जो है वो अगर किसी गैर सैयद औरत से शादी कर रहा है तो खुम्स और सदका यहाँ पर भी जमा हो रहा है, अगर उस लॉजिक को देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई है नहीं भाई, ये कोई उसूल ही नहीं है, आइमा अलैहि सलाम का कौल नहीं है कि सदका खुम्स और सदका एक जगह जमा नहीं हो सकते, ये कुछ भी नहीं है, ये जाकिरीन का बनाया हुआ उसूल है। अभी मुझे वो रेफरेंस नहीं याद आ रहा, ये अभी आप हदीस है आपसे पहले जिस कॉलर ने कॉल किया था ना, उसी हदीस को उसने जिक्र किया था। आपसे पहले एक सैयद ज़ैदी साहब ने कॉल किया था मिज़ोरी से, वो खारजी का गुफ्तगू है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ, उसके साथ हमारी 10 मिनट इसी पे गुफ्तगू हुई है। हाँ, उसको आप देख लें, उसको आप चेक कर लें, उसको मैंने जवाब दे दिया, बार बार उसको जवाब दे दिया। वो सब उलमा ने इस हदीस को नकल किया है, और उस हदीस में 2 मरतबा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से यही है कि गैर बनी हाशिम में शादी कर सकते हैं, उसमें 2 मरतबा यही फरमाया, ठीक है ना। तो वो हदीस इस बात के लिए नहीं है कि गैर बनी हाशिम में शादी नहीं कर सकते, बिलअक्स उसमें यह है कि गैर बनी हाशिम में शादी कर सकते हैं। ओके जी हाँ, गैर बनी हाशिम में शादी कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 बार उसमें नस है जी हाँ। एक दफा हिशाम नकल करते हैं, एक दफा खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो इसमें ये समझ रहा हूं कि अगर जो इस चीज को हराम करार देते हैं, ठीक है, और या जो इस चीज को जायज करार देते हैं, ये किसी ना किसी हद तक ये इज्तिहाद की तरफ चीज नहीं आ रही, क्योंकि ये तो तशय्यो में इनफरादी मसला है। तमाम शिया इसके हराम होने के कायल भी नहीं है, और तमाम शिया इसके जायज होने के कायल भी नहीं है। शिया में कोई इसका हुर्मत का कायल नहीं है, शिया में कोई इसको हुर्मत का कायल नहीं है, सिवाय इब्न जुनैद के, जो इब्न जुनैद मरदूद मरफूज है, क्योंकि वो क़ियास का कायल था, उसके आरा के वो क़ियास का कायल, उसके अलावा कोई किसी ने इसका कायल ही नहीं है सिवाय जाकिरीन के, ताजुद्दीन हैदरी के अलावा। पाकिस्तान में हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक और पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा तबका है जो इस चीज को हराम और ये इज्तिहाद नहीं है, और जब नस मौजूद है भाई, जब ये इज्तिहाद उस वक्त होगा ना जब नस मौजूद नहीं, जब नस मौजूद है कुरान की, सुन्नत की, कि मोमिन का कुफू है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अथार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स जब आपके पास आ जाता है, उसका दीन उसका अखलाक सही है, उसको रिश्ता दे दो, चाहे भी घटिया खानदान का क्यों ना हो, कम खानदान का क्यों ना, उसको रिश्ता दे दो। ये इज्तिहाद नहीं है भाई, ये कहाँ का इज्तिहाद है, ये फरमान मासूम अलैहिस्सलाम है। जब इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बहन की शादी गैर सादात में हुई है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बेटियों की शादी गैर सादात में हुई, ये कहाँ इज्तिहाद है भाई, ये इज्तिहाद नहीं है, ये नुसूस का और फ़ैल मासूम की पैरवी है। वो लोग गलत बात, कोई ना कोई हदीस कुछ भी नहीं ऐसे हराम करार देते ना। ये जाकिरीन टोला जो वो इज्तिहाद कर रहे हैं, इज्तिहाद भी कैसी इज्तिहाद, ऐसे इज्तिहाद के भाई वो कोई नस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिला वजह उसको हराम करार देना। आपके लिहाज से अगर इस चीज में से अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए तो वो बेहतर नहीं है? जो लोग इसको चलो अगर मैं बिदअत है भाई दरमियानी रास्ता, जब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जायज है, तो हम क्यों दरमियानी रास्ता निकाल दें? हमें इख्तियार नहीं है दरमियानी रास्ता निकाल दें। हम तस्लीम करते हैं ना, पैगंबर के कौल की तस्लीम करें, उसमें क्या आएब है? वो बात ठीक है, लेकिन अगर जो लोग कहते हैं फर्ज कर रहे हैं, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं भाई अपने लिए जायज नहीं समझता, नहीं, तो बाकी अगर ये काफिर है, ये न सिर्फ ये गुनाह बल्कि काफिर, ये कुफ्र है। आप रिश्ता ना दो लेकिन ना कह दो कि हराम है। एक औरत है ना, कहते मैं शादी नहीं करना चाहती, मर्जी उसकी, कोई जबरदस्ती कोई नहीं है, तुम रिश्ता ना दो, आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती तो कोई नहीं है ना भाई। अगर लड़की खुद शादी नहीं करना चाहती, बिस्मिल्लाह ना करे, लेकिन तुम ये ना कह दो कि हराम है। अगर तुमने कह दिया कि हराम है, फिर शरीयत में आ गए, फिर ये कुफ्र है। आप हराम करार ना दो, कह दो भाई मेरी मर्जी, मैं शादी नहीं करता यहाँ पे। वो जैसे आप है ना, अभी आपने जहां पे शादी की है ना, किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं किया तुम फिलान जगह पे शादी करो, आपकी मर्जी इस लड़की से शादी करें या उस लड़की से शादी करें। अगर आप या कि ये कहते हैं भाई अभी आप देखें आप बट्टी हैं, आप आके यहाँ पे फतवा दे दें कि बट्टियों के लिए हराम है कि गुज्जर से शादी कर, फिर ये कुफ्र है, ये बिदअत है। लेकिन आप कहते हैं भाई जायज है, बट्टी जो है चौधरी के साथ शादी करे, जो बट्टी राजा के साथ, ये जायज है, लेकिन मेरी मर्जी, मैं अपने खानदान में शादी करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल आपकी मर्जी भाई,
آپ اپنے خاندان میں جو بھی آپ کی پسند ہے شادی کر لیں, دوسروں سے شادی نہ کریں, لیکن آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے. نہیں, میں یہ عرض کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی ایک کلچر ہے واقعی. یہاں پر قوم پرستی ہمارے میں ہے, یا اب یہ کہہ لیں کہ یہاں پاکستان میں قوم پرستی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی غیر سید ابھی میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, تو یا کسی اور برادری کا کوئی بھی شخص ہو, تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اگر کہیں پر رشتہ کرتے ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی برادری میں یا اپنے خاندان میں رشتہ کریں بجائے کسی اور دوسرے خاندان کا. پہلی جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, اور تقریباً بہت سارے علاقوں میں بھی ایسے ہی ہو رہی ہے. تو یہ والا مسئلہ جو ہے یہ پایا بھی یہاں کے جو سادات ہیں ان میں پایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں جتنے بھی سادات ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ کے ان لوگوں نے بھی یہ نظریہ بنا لیا ہوا ہے کہ جی مطلب جو غیر سادات حضرات ہیں ان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ کسی غیر قوم میں شادی کرنے کو آپ یہ سمجھ لیں کہ عیب سمجھتے ہیں یا مناسب نہیں سمجھتے. تو ہم بھی یہ نظریہ اگر اپنا لیں تو اگر وہ اپنی حد تک یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جی ہم سید ہیں, تو ہم نے جی اپنا جو رشتہ ہے بیٹی کا, بہن کا, وہ ہم نے صرف غیر سید میں نہیں کرنا. یہ ہمارے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ بے عزتی کا مقام ہے یا توہین کا مقام ہے. تو یہ چیز اگر کوئی ذہن میں رکھ کے کر لے تو تب تو وہ بندہ چل سکتا ہے نا, تب تو یہ یہاں پر یہ درمیانی رستہ نکالا جا سکتا ہے. ہاں, اگر وہ یہ ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ کہ یہ حرام ہو جائے گا یا یہ ساری زندگی کے لیے معاذ اللہ زنا ہو جائے گا, تو اس پر تو آپ چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. لیکن اگر کوئی سید اپنی انا میں آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں کسی غیر سید میں اپنی بیٹی کا یا بہن کا رشتہ نہیں کر سکتا, تو یہاں تک تو ان کو چھوٹ ہونی چاہیے نا, یا اس حد تک تو وہ سوچ سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم شریعت کی بات مان لیں نا, یہ بھی بات ہے. پہلی بات ہے کوئی حلال کو حرام جو بھی کرے نا, اب کہہ دے کہ فلانے سے نکاح کرنا حرام ہے, اگر وہ واقعا حرام نہیں ہے تو یہ بدعت ہے یا کفر ہے, بہت ہی سخت گناہ ہے, اس کا کہنے والا جہنمی ہے. اس کے لیے آپ میرا آج کا جو اسپیچ ہے نا اس کا پہلے 20 منٹ آپ آج سن لیں کہ اس میں نے کتنی بات کیا قرآن کی آیات اور روایات, کہ آپ اپنے سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں بنا سکتے. اب آپ جو طریقہ کار بتا رہے ہیں نا, میں اس کے کچھ احادیث, یہ کتاب ہے الفروع من الکافی, جلد نمبر کون سا 5. بھائی یہاں پر میں آپ کو خدمت میں عرض کروں, یہ روایات آپ دیکھ لیں, یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین ہیں. میں نے حضرت امام ابی جعفر علیہ السلام جواد علیہ السلام کو خط لکھا ہے, اسألہ عن النکاح, نکاح کے متعلق سوال کیا. فکتب الی من خطب الیکم فرضیتم دینہ وامانتہ فزوجوہ. امام علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی رشتہ لینے آتا ہے, آپ اس کے دین سے اور اس کے امانت داری سے راضی ہیں. آدمی دیندار بھی ہے, نیک آدمی ہے, امانت دار ہے, اس کو بیٹی دے دو, ٹھیک ہے نا. یہ زوجو یہ امر ہے, اس کو رشتہ دے دو. کم از کم یہ دلالت کرتا ہے جواز پر یا استحباب یا وجوب پر. رشتہ دے دو. سید اور سید والا کوئی نہیں آ رہا, کوئی نہیں. ابھی میں غیر سید کا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اس میں غیر سید کا بھی بتا رہا ہوں کہ امام حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا, ایک منٹ, کہ یہ پیغمبر نے ایک منٹ فزوجو, یہ کتاب تہذیب میں ہے کہ پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا. کہاں گیا بھائی, اس میں کتاب تہذیب میں ہے, میں تہذیب ایک منٹ نکال دوں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس میں سید اور غیر سید کا ہو. یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو, اب کوئی کہہ دے اس میں سادات کا ذکر نہیں, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا. شراب نہ پیو, اب کہہ دے اس میں سادات کا ذکر نہیں, تو اس میں بھی یہی ہے. لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی. ایک منٹ بھائی. وہ تہذیب والی جو حدیث ہے نا,
تو تہذیب والی جو حدیث ہے وہ بھی مجھے نہیں مل رہا، میں وہ ڈھونڈ کے آپ کو دکھا دوں گا، پہلے بھی دکھا چکا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آپ سے رشتہ لینے آتا ہے تو اس کو رشتہ دے دو۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اگر وہ نیچے خاندان کا بھی ہو تب بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ دے دو ان کو۔ ایک منٹ، وہ حدیث ہے تہذیب، میں پہلے اس کو دکھا چکا ہوں۔ اچھا میرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پر، چلے وہ آپ بعد میں یا آپ میں دیکھ لوں گا بعد میں۔ جی سر، میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی سید یہ کہے کہ میں مطلب کہ کسی سید زادی کا غیر سید میں رشتہ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہا کہ میری انا کو یہ گوارا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں چاہتا نہیں کہ کسی غیر سید میں جائے، تو لیکن حرام قرار نہ دے، تو وہ اتنی تو آپ کہہ لیں کہ آپ چھوٹ دے سکتے ہیں نا، مطلب اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ اس کے اپنی ذاتی رائے ہے، تو اس پر اگر وہ عمل کر لے تو ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ترک سنت ہے بھائی، یہ ترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ابھی اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ یہ مجھے مل گیا بھائی۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب تہذیب الاحکام ہے ناظرین، تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے جز نمبر 7، باب الکفاء فی النکاح، نکاح میں کفو ہونا، ہم پلہ ہونا۔ اچھا یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2، قال حضرت روایت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فرمایا، اور ہم ان کے پاس بیٹھے تھے، اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ یہ کئی ایک روایات میں، جب آپ کے پاس رشتہ لینے آئے وہ شخص جس کے دین آپ کو پسند ہے، دینداری آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ دیندار آدمی ہے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، تو اس کو زوجو، اس کو رشتہ دے دو، یہ حکم ہے پیغمبر کی۔ اب آپ کہتے ہیں میں انا میں اس کو رشتہ نہ دوں، میں انا میں آ کر اس کو، یہ تو یہ بھئی اس حکم کی مخالفت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ وان کان دنیا فی نسبہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ نسب میں نیچ نسب کا آدمی ہو، کیونکہ عرب سب نسب میں ایک جیسے تو نہیں تھے خاندان ہوں گے، اگر وہ نسب میں نیچ نسب کا بھی ہو، گھٹیا نسب کا بھی ہو، فرمایا اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے حکم کا تکرار کیا، جب آپ کے پاس رشتہ لینے آئے جس کی خلق سے، اخلاق سے اور اس کی دیانتداری سے آپ راضی ہیں تو اس کو رشتہ دے دو۔ اب یہ حکم ہے پیغمبر کا میرے بھائی، یہ ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں، بہت زیادہ ہیں، کہ جب آپ کے پاس آتا ہے جس کا دیندار آدمی ہے اس کا رشتہ قبول کرو۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے نا میں قبول نہیں کرتا اس کے میرے انا کو گچا، وہ اچھے خاندان کا نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ اس نے حرام کا ارتکاب نہیں کیا بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حکم ہے پیغمبر کا، یہ حکم جو ہے نا کم از یہ تو اگر انسان دینداری کرے تو واقعاً یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے، یہ ایسا رشتہ جب آ جاتا ہے تو انسان کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ رشتہ قبول کرے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی اس سے نیچے آ جائے، کم از کم مستحب کا انکار ہے، استحباب پہ تو دلالت کرتا ہے نا۔ اوکے یہ بھائی اگر اس طرح تو اللہ یار صاحب پھر یہ بھی نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ جائے مطلب کہ وہ ویل سیٹلڈ نہیں ہے یا مطلب وہ فائنینشلی بہت زیادہ ویک ہے یا آپ کے لیول کا نہیں ہے، اس طرح تو کوئی بھی رشتہ مانگنے آ جائے تو آپ اس کو رشتہ دے دو گے؟ نہیں، اس میں ہے کہ اس میں دیکھیں دوسری روایات میں بھی ہے نا کہ اس میں کہ پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس عفاف ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کے پاس خرچہ دینے کے لیے بھی ہوں، یہ چیزیں لازمی ہیں، اور پھر لڑکی کی بھی رضایت لازمی ہے، یہ ماں باپ کے لیے ہو، یہ حکم ماں باپ کے لیے، ماں باپ کو قبول کرنی چاہیے۔ اگر دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس عفت ہونی چاہیے اور خرچہ بھی دے سکے، یسار بھی ہو، یسار کہاں روایت میں، اچھا یہ دیکھو اسی روایت کافی میں ہے، میں کافی آپ کو دکھا دوں، یہ کتاب کافی ہے نا جلد نمبر 7،
جلد نمبر 5 اس میں یہ ہے فرمایا کہ الکفو ان یکون عفیفا وعندہ یسار، کفو عفیف ہونا چاہیے اور اس کے پاس عورت کو سپورٹ بھی کر سکے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر کوئی اسٹیبلش نہیں ہے، پیسہ خرچہ نہیں دے سکتا، تو آپ اس کو بھائی کہ بیٹی کا خرچہ آپ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے آپ اس روایت میں موجود ہے کہ بھائی آپ انکار کر سکتے ہیں. اور پھر لڑکی کی بھی رضایت شرط ہے. یہ ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ تم رشتہ دے دو. اب لڑکی نہیں مان رہی، لڑکی تو کسی بھی وجہ سے، وہ اس کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی رضا تو شرط ہے. لڑکی کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں اس آدمی سے پسند نہیں کرنا چاہتی، بھائی میں نہیں، وہ کسی بھی وجہ سے انکار کر سکتی ہے. لیکن ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رشتہ مان لیں، قبول کر لیں. اب بیٹی، بہت ساری بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کی اپنی اختیار ہوتی ہے کہ بھئی وہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ جو کہہ دیں وہ ان کا اپنا آگے سے کچھ نہیں کہتی، وہ تو مختلف ہوتی ہیں. تو ماں باپ کے لیے جو ہے کہ وہ رشتہ قبول کرنے کا حکم ہے کہ رشتہ قبول کر لیں. ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی تم خاندان دیکھ کے اس کو رد کرو. اگر دین ہے، اخلاق ہے، عفت ہے، اور اس کے پاس وہ خرچہ بھی دے سکتی ہے، خرچہ بھی دے سکتا ہے، تو قبول کرنے کا حکم ہے. کم از کم یہ استحباب پہ دلالت کرتا ہے بھی کہ مستحب ہے. اگر کسی نے رشتہ نہیں دیا تو اس نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. یہ فرمان یا وجوب پہ دلالت کرتا ہے یا مستحب ہونے پہ دلالت کرتا ہے. اب انسان خود سوچ لے کہ بھئی قیامت کے دن کیا جواب دے گا. صحیح ہے نا بٹی صاحب؟ یہ اگر انہی سادات پہ بندہ چھوڑ دے تو یہاں پر بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک سید جو ہے وہ اگر نہیں دینا چاہ رہا تو کل کو اللہ کے اب مجبوری کوئی نہیں ہے بھائی، مجبوری تو کوئی نہیں، اگر وہ نہیں دینا چاہتا وہ تو بہانہ تو کچھ کرے گا نا. لیکن یہ نہ کہہ دے کہ حرام ہے بھائی، شریعت کو چینج نہ کریں. حرام نہ بالکل. وہ آپ سے پہلے جب میں نے ابھی لائیو سیشن سٹارٹ کیا تھا، وہ ایک سوال میں نے وہ اٹھانا تھا. خیر وہ مجھ سے پہلے جو بھائی بات کر رہے تھے وہ ذاکر تھے غالباً، جو ایران میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پر، شام میں کہ جی ہاں شام میں. وہ انہوں نے وہ جو سوال کیا تھا کہ جی جو امہات المومنین ہے وہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں، تو پھر میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اگر وہ غیر سادات حضرات کی ماں ہے تو پھر سادات کی بھی تو ماں ہوگی اور وہ ان کی بہنیں ہوگی. تو اس طرح سید بیچارے تو ساری زندگی اپنا ہاتھ میں پکڑ مطلب جو ہے وہ ساری زندگی کوارے بیٹھے رہیں گے نا. اس کا جواب آپ نے وہ سب کوارے ہو جائیں گے، صرف سادات کے نہیں ہے سب، کیونکہ امت کی جو بھی لڑکیاں نا وہ نبی کی وائف اس کی ماں ہے، نبی کی زوجہ اس کی ماں ہے. اب تو کسی سے شادی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ سب بہن بھائی بن گئے. وہی. اور یہ پوائنٹ بھی چلے، اس کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا تھا. تو باقی میں پھر یہی میں کر رہا تھا کہ جس طرح موضوع علی صاحب ہے کہ ان سے اب دوبارہ یہی گزارش ہے کہ ہم ان کو بڑا سنتے ہیں پاکستان میں، اور خاص کر کے ہمارے یہاں پنجاب میں ان کی بڑی آپ کہہ لیں کہ توتی بولتی ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے اس چیز کو چلے مناظرہ نہ صحیح لیکن اس چیز میں اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں. میں ان کو بتاتا ہوں بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ مجھے بھی پتا ہے، حیدر حیدری صاحب کو بھی پتا ہے. حیدر حیدری صاحب کے میں نے تھوڑی سی باتیں سنی ہیں، ان کا کچھ مطالعہ ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ بہت سارے ذاکر ہوتے ہیں نا جاہل ٹائپ کے، وہ اس طرح نہیں ہے. ان کا مطالعہ ہے، وہ ان کی کچھ مطالعہ ہے، صاحب تحقیق آدمی ہے. ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ہیں بدعت کا راستہ چھوڑ دیں. آپ ان کو وہ کس لیے مناظرے پہ نہیں آ رہا؟ اس لیے مناظرے پہ نہیں آ رہا کہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے. تو میں ان کو، اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان سے گفتگو کریں گے. جو شرائط وہ رکھتے ہیں وہ ہمیں منظور ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ گفتگو نہیں کریں گے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس لیے گفتگو نہیں کریں گے. اس لیے گفتگو نہیں کریں گے کہ ان کے پاس اس بات کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرے دلائل کا رد ان کے پاس نہیں ہے. اس وجہ سے تو میں حضرت حیدری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کے اگر شیعہ ہیں تو تعصب چھوڑ دیں، خطا پہ اصرار نہ کریں، اور لوگوں کو بھی گمراہی اور بدعات کے راستے پہ مزید نہ لے جائیں. اعلان کریں بھائی، کہہ دیں کہ بھائی اس مسئلے میں نے اپنی رائے تبدیل کی ہے، میرا عقیدہ تبدیل ہو گیا ہے اس مسئلے کو، اب یہ جائز ہے بھائی. کہ اعلان کرو مردانگی کے ساتھ. اللہ خیر الرازقین ہے. اور یہ کہ انسان اگر دنیا میں انسان لوگوں کی مخالفت کرے نا، دنیا میں لوگ ہماری مخالفت کریں لیکن ہم اللہ کے سامنے سرخرو، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے سرخرو، یہ بڑی دولت ہے. اس کے بجائے کہ اہل بیت علیہ السلام ہم پہ لعنت کریں اور ہم لوگ ہماری عزت کریں اور لوگوں میں ہماری پاپولرٹی ہو.
ہم اللہ کو آخرت کو اولا سمجھیں, بہتر سمجھیں, اس کے لیے اپنا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اپنا سر بلند کریں, اس کے لیے قدم اٹھائیں. انشاءاللہ میری جو خواہش ہے اپنے بھائی اظہر حیدری صاحب سے, اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, بندہ حاضر ہوں. اس طرح بہانے کہ تم پاکستان آ جاؤ فلان کرو, یہ بہانے سب کو پتہ ہے کہ یہ بہانے ہیں, ان کو چھوڑ دیں. اگر گفتگو نہیں کرنا چاہتے اور مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے اور اس کی وجہ مجھے بخوبی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے اظہر حیدری صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نکاح کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے اور میرے باتوں کا بھی رد نہیں ہے. تو پھر مرد بنے انشاءاللہ, اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ بنے, مولا امیر المؤمنین علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوامر کے سامنے سر خم کریں اور کہہ دیں میرا عقیدہ چینج ہو گیا. بھائی اس مسئلے پہ لوگ چاہے جو مرضی کہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے, پنجاب کے مجالس والے کے ٹھیکیداروں نے نہیں لیا ہے. اللہ آپ کا رزق دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ میری نصیحت ہے اپنے بھائی اظہر حیدری صاحب کے لیے. جی سر بولیں. بالکل. اور ویسے ایک بات یہاں پر میں ایڈ کرتا چلو, شاید پہلے بھی کس سے آپ نے کی ہو کہ جو اظہر حیدری صاحب ہیں, جس طرح پنجاب میں یا پاکستان میں جو باقی خطبہ ذاکرین حضرات ہیں ان کو کافی زیادہ لالچ ہوتا ہے, اور جو اظہر حیدری صاحب قسم کا نا کوئی لالچ نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے جو سالانہ مجلس ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ان کو نا اپروچ کیا تھا, تو ٹائم کی وجہ سے ایشو بنا تھا. اس دفعہ وہ ہمارے یہاں کے مجلس نہیں پڑھ سکے, تو جس بھائی کے تھرو میں نے ان سے رابطہ, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ ان سے پوچھ لینا, تو انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ وہ خود کوئی فکس نہیں کرتے اپنا ریٹ باقی حضرات کی طرح. میں نے ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن وہ ٹائم کا ایشو بن گیا تھا جس وجہ سے ان کے ساتھ آگے بات نہیں ہو سکی. تو باقی میری بھی ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہماری ملت کا سرمایہ ہے یہاں پر, قبلہ اظہر حیدری صاحب, تو چلے مناظرہ نہ صحیح, اگر وہ یہاں پر آ کے ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں چلے اس کو آپ مناظرے کا رنگ نہ بھی دیں اظہر حیدری صاحب, اور اگر وہ ڈیبیٹ کر لے تو فیصلہ عام عوام پہ چھوڑ دیں, کیونکہ ادھر کوئی ہار جیت کا تو معاملہ ہونا نہیں ہے. اگر علیہ حیدری صاحب کے دلائل مضبوط ہوئے تو ہم علیہ حیدری صاحب کی بات مان لیں گے, اور اگر اظہر حیدری صاحب کے دلائل مضبوط ہوئے تو ان کی تو بات مان کے ہم چل ہی رہے ہیں. تو بہتر یہ ہو کہ ایک چیز کو جو حلال اور حرام کا جو مسئلہ بنایا جا رہا ہے اس سے تھوڑا سا اجتناب کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے خوف کر لیں. تو باقی اب آگے اظہر حیدری صاحب کی اپنی مرضی ہے. تو پھر جب دوبارہ کبھی بات ہوئی تو اس ویڈیو میں جو باتیں انہوں نے کی تھی, اول تو ان کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اگر وہ ڈیبیٹ آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے یا مناظرہ آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کو ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کروانی چاہیے تھی. لیکن جب اگر آپ بول پڑے ہیں تو اب آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ یہاں پر آ کے ہم لوگوں کے جو مائنڈ ہے آپ اس کو کلیئر کرے کہ بھئی یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے. ایک بندہ بانگے دول وہ آگے اپنا عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہا ہے, تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی سامنے آگے مومنین کی جو مشکلات ہیں آپ ان کو حل کریں, یا جو ان کے ذہنوں میں جو اس طرح کی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے اس کو آ کر وہ ختم تو کر ہی سکتے ہیں ایک ڈیبیٹ کے تھرو. جس طرح میں بھی حیدری صاحب سے بات کر رہا ہوں, اس سے بہت سے لوگوں کی آسانی ہوگی. تو باقی انشاءاللہ جو ابھی ایک دو ریفرنس آپ بولے, بعد میں کل یا جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ بعد میں ضرور دیکھوں گا, اور جب دوبارہ اس بات تو وہ جو پوائنٹس ہیں وہ میں ضرور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا علیہ حیدری صاحب. ابھی تو اچانک 8 فروری کے بعد ہی دوبارہ انشاءاللہ بات ہوگی, کیونکہ آج کل مصروفیت ہے الیکشن کی وجہ سے. خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کے حوائج برآورد بخیر فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے. بہت مہربانی, خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, بہت عرصہ بات نہیں ہوئی تھی. اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر. ہمارے بھائی اون بٹی صاحب, خدا ان کو جزائے خیر دے.